یہ قرآن ایک بابرکت کتاب ہے جسے ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا تاکہ لوگ اس پہ غور اور فکر کریں اور تاکہ اہل فہم اس سے نصیحت حاصل کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، درس قرآن مجید کے آج کے اس پروگرام میں ہم سورۃ الطلاق کی آیت نمبر 8 تا آیت نمبر 12 کے حوالے سے موصول ہونے والے سوالات کی روشنی میں تفسیر پیش کریں گے۔ پہلا سوال ہے، آیت 8 سے 12 تک میں کن اقوام کا ذکر ہے اور ان کے انجام سے کیا سبق حاصل ہوتا ہے؟ دوسرا سوال ہے کہ ان آیات میں تقوی، توکل اور رزق کے درمیان کیا تعلق بیان ہوا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ عَتَتْ عَنْ أَمْرِ رَبِّهَا وَرُسُلِهِ فَحَاسَبْنَاهَا حِسَابًا شَدِيدًا وَعَذَّبْنَاهَا عَذَابًا نُكْرًا فذاقت وبال أمرها وكان عاقبة أمرها خسرا أعد الله لهم عذابا شديدا فاتقوا الله يا أولي الألباب الذين آمنوا قد أنزل الله إليكم ذكرا رسولا يتلو عليكم آيات الله مبينات ليخرج الذين آمنوا وعملوا الصالحات من الظلمات إلى النور ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا قد أحسن الله له رزقا الله الذي خلق 7 سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما۔ آیات مبارکہ کا ترجمہ ملاحظہ فرمائیں۔ اور کتنی بستیاں تھیں کہ اپنے رب کے حکم سے نکل چکی تھیں اور اس کے رسولوں کے بھی، پھر ہم نے حساب میں پکڑا ان کو، سخت حساب میں، اور ہم نے انہیں بڑی بھاری سزا دی، پھر چکھی انہوں نے اپنی سزا اپنے کام کی اور آخر کو ان کے کام میں خسارہ ہوا۔ تیار رکھا ہے اللہ نے ان کے لیے سخت عذاب، سو ڈرتے رہو اللہ سے اے عقل والو کہ جنہیں ایمان ہے، بے شک اللہ نے نازل کی ہے تم پر نصیحت، رسول ہے جو پڑھ کر سناتا ہے تمہیں اللہ کی آیتیں واضح طور پر، تاکہ نکالے ان لوگوں کو جو ایمان لے آئے ہیں اور عمل صالح کرتے ہیں اندھیروں سے اجالے کی طرف، اور جو کوئی ایمان لائے اللہ پر اور نیک اعمال کرے، اللہ اس کو باغوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی اور سدا ان میں رہیں گے۔ بے شک خوب دی اللہ نے ان کو روزی، اللہ وہ ہے جس نے 7 آسمان بنائے اور زمین بھی اسی طرح اترتا ہے اس کا حکم ان کے اندر، تاکہ تم جانو کہ اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے اور اللہ ہر چیز کو احاطہ علم میں لیے ہوئے ہے۔ مذکورہ آیات کے حوالے سے پہلا سوال ہے کہ سورۃ طلاق کی آیت نمبر 8 تا 12 میں کن اقوام کا ذکر ہے اور ان کے انجام سے کیا سبق حاصل ہوتا ہے؟ سورۃ الطلاق کی
موجودہ اور مذکورہ آیات میں اللہ تعالیٰ نے ان قوموں کا تذکرہ فرمایا ہے جو اپنے پیغمبر کی نافرمان تھیں اور انہیں جھٹلاتی رہیں۔ یہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام ان کی طرف اللہ کا پیغام حق کے ساتھ لاتے رہے اور انہیں سمجھاتے رہے کہ اللہ کے کلام کی تکذیب اور جھٹلانے کی صورت میں اللہ کا عذاب ان کی طرف متوجہ ہوگا۔ یہاں خاص طور پر قوم عاد، قوم سمود اور قوم فرعون کا تذکرہ ملتا ہے، جنہوں نے اللہ کے بھیجے ہوئے رسولوں کی تکذیب کی، نافرمانی کی اور سرکشی کی زندگی انہوں نے اختیار کی۔ اللہ نے انہیں ان کی نافرمانیوں کے سبب سخت عذاب کے اندر مبتلا کیا، جو دنیا اور آخرت دونوں میں ان کے لیے خسارے کا باعث بنا۔ ان آیت میں اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو یہ نصیحت فرمائی ہے کہ وہ اللہ اور اس کے احکام کی خلاف ورزی کریں گے اور اس کے رسول کی تعلیمات کو نظر انداز کریں گے جیسا کہ گزشتہ اقوام نے کیا، تو ان پر بھی اسی طرح کا عذاب نازل ہو سکتا ہے جس طرح کے ان قوموں پر ہوا جو اطاعت سے روگردانی کرنے والے افراد اور قوموں کا انجام ہمیشہ تباہی اور خسارے کا ہی ہوا کرتا ہے۔ یہ آیات دراصل اس بات کی تنبیہ ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ کسی قوم کو سیدھے راستے کی طرف بلاتا ہے اور حضرات انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو بھیج کر ان کے لیے ہدایت کا سماع کرتا ہے، اس کے مقابلے میں وہ قومیں مسلسل نافرمانی کرتی ہیں تو اللہ کی پکڑ بہت سخت ہوتی ہے۔ مذکورہ آیات کے حوالے سے دوسرا سوال ہے کہ ان آیات میں تقوی، توکل اور رزق کے درمیان کیا تعلق بیان ہوا ہے؟ مذکورہ آیات میں سے 8 نمبر آیت میں اللہ تعالیٰ نے تقوی اختیار کرنے والوں کے لیے وعدہ فرمایا ہے کہ وہ انہیں مشکلات سے نکالنے کا راستہ مہیا کرے گا اور انہیں وہاں سے رزق دے گا جہاں سے ان کا وہم و گمان بھی نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کی پیروی کرنی چاہیے، اہل عقل اور اہل فہم کو خطاب کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے، اس کے احکامات کی پیروی کرنی چاہیے، تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو جو ایمان والے ہوں اور عمل صالح کرنے والے ہوں، اللہ انہیں جنت میں داخل کرے گا جس میں یہ لوگ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہیں گے، اور اللہ کی طرف سے انہیں بہترین روزی اور رزق عطا فرمایا جائے گا۔ ان آیات سے یہ سبق حاصل ہوتا ہے کہ جو کوئی بھی اللہ کا تقوی اختیار کرتا ہے اور ایمان کے ساتھ عمل صالح کی زندگی گزارتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہر تنگی سے نکلنے کا راستہ آسان کر دیتا ہے۔ اور یہ آیات تقوی اور توکل پر خصوصی زور دیتی ہیں، اور رزق میں برکت کا دار و مدار بھی انہی صفات پر رکھا گیا ہے۔ ناظرین کرام، ہم امید کرتے ہیں کہ مذکورہ سوالات کی روشنی میں جو تفسیر پیش کی گئی وہ آپ کے لیے قابل اطمینان ہوگی۔ اس حوالے سے آپ کا بھی کوئی سوالات ہوں تو ضرور کمنٹ باکس میں دیجیے، انشاءاللہ ان کے جوابات دینے کی پوری کوشش کی جائے گی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔